مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق کیا سرائی کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کون سی رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے اور حضور علیہ السلام اکثر ان سے قرآن عظیم کی قراءت تلاوت جو ہے وہ سنا کرتے تھے، تو وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال بھی یہی ہے 27ویں رات کے بارے میں، بلکہ وہ احباب وہ تو لازمی طور پر 27ویں رات ہی مناتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں اسے تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے وہ اور رات بھی ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین ہیں اور علماء ان کی تفسیر کو بہت ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی طے بطے، 7 آسمان پیدا فرمائے، ہفتے کے 7 دن جو ہیں وہ قدیم سے ہزاروں برس سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ طواف کے بھی 7 ہی چکر ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، دعائیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ چند مثالیں دے کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 7 راتیں باقی ہوں تو پھر 23ویں کی رات ہے، اور اگر 7 راتیں گزر گئی ہوں تو پھر 27ویں کی رات ہے۔ یہ کس قدر ان کی مدلل بات۔ بہرحال جو بھی رات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، ہم گناہگاروں کو لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے اور اس کی عنایات سے، اس کی برکات سے ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، اور اس کی عبادات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آج کی منزل میں پہلے سورہ احقاف کا بقیہ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ احقاف حقب کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ٹیلا، ریل کا ٹیلا۔ یمن کے علاقے کے اندر بڑے ریل کے ٹیلے تھے ریل کے، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم عاد وہاں جو ہے وہ رہتے تھے، تو اس قوم عاد نے نافرمانیوں کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی انہیں ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلاتا تھا، لیکن وہ لوگ جو ہے بجائے لبیک کہنے کے نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو۔ بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا عذاب کا جو ہے وہ برسا، اور وہ اس طرح کہ 7 راتیں اور 7 دن اس قدر ہوا نے تیزی اختیار کر لی کہ وہ طوفان کی شکل بن گئی، اور اس طوفان کی لپیٹ میں آ کر کے نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے پھر زمین پر ان کو مارا گیا۔ اس طرح تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیے گئے، اور ان کی آبادیاں اور بڑے بڑے محلات جو وہ بنایا کرتے تھے لمبی لمبی عمریں گزارنے کے لیے، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ میں نے ایسی زبردست اور مضبوط قوم آج تک پیدا ہی نہیں کی ہے۔ 700 سو ان کی لمبی عمریں تھیں، اور اتنی لمبی عمریں گزارنے کے لیے پہاڑوں کو تراش تراش کے وہ مضبوط پلازے اور مکانات جو ہے بنا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، نہ وہ بڑے بڑے مکانات رہے، محلات رہے، اور نہ وہ خود رہے، چڑیل میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی رات میں تبدیل کر دیا۔ تو اس لحاظ سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ احقاف ہے، اور اس کے بعد فرمایا آخر کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا جن کو تم یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہماری دعائیں اور ہماری فریادیں جو ہے وہ سنتے ہیں،
فرمایا سناتے چلے جاؤ قیامت تک سناتے چلے جاؤ، وہ تمہاری بات نہیں سنتے، بہمان دعائیں ہیں غافل، وہ تو تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں۔ انبیاء، ادعیاء، صلحاء، اولیاء، علماء، شہداء، عظیم عظیم لوگ تمام کے تمام فرمایا اس جہان فانی کو چھوڑ کر کے وہ عالم برزخ کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اگلی زندگی جو ہے وہ قیامت کی زندگی ہے۔ فرمایا وہ زندگی فرمایا فَدَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ فرمایا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے ان کو پکارنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، حاجت راز سمجھنا، یہ بہت بڑی دلالت اور گمراہی ہے۔ ومن اظلم، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک پکارے جاؤ، فرمایا تو تمہاری بات نہ سنتے ہیں، اور اگر سن بھی لو دوسرے مقام پہ فرمایا فاستجابوا لہ، پھر وہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدہ عطا فرمائے، قرآن کے مطابق، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، اور اس کے بعد آگے چل کے سورہ محمد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے نام سے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے معصوم کیا، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت اور دیگر انبیاء کی رسالت کا تذکرہ کیا، اور اس کے دلائل ذکر فرمائے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس مرکز سے، اس بنیاد اور اساس سے اگر ہٹو گے تبطلوا اعمالکم، تو تمہارے اعمال جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ اس لیے مشر راہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا حسنہ و حسنہ اور آپ کی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے سورہ فتح جو ہے وہ آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مسرت اور خوشی ہوئی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فتح کا نزول جو ہے فرمایا۔ 6 برس ہو چکے تھے صحابہ کرام کو مکہ معظمہ سے قائل ہوئے، اور اتنی جدائی ان کے لیے پریشان کن بن چکی تھی، چہ جائے کہ رات دن حرم پاک کے اندر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور لے جائے کہ یہ کبیت کے 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت چکا۔ 5 ہجری کو ایک معاہدہ جو ہوا صلح حدیبیہ کے نام سے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ اہل مکہ جو تھے وہ اس صلح پر جو ہے، اس معاہدے پر جو ہے وہ پورے نہ ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے بظاہر ایسی ایسی شکیں جو ہے بھی قبول فرمائیں کہ بظاہر جن کے اندر جو ہے وہ شکست نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور علیہ السلام اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، فرمان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات کھٹکی، حضرت عمر کے ایسے بہادر اور دلیر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام تمام شکیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں کہ جی ان کا اگر کوئی آدمی آ جائے تو ہم واپس کریں گے، اور ہمارا اگر وہ آدمی چلا جائے وہاں تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 6 ہجری کو ایسا ہوا کہ یہ معاہدہ جس وقت ان کی طرف سے ٹوٹا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو خواب آیا۔ انبیاء کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو خواب آیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ، فرمایا کہ وہ وقت تک قریب ہے کہ تم حرم پاک میں جاؤ گے، عمرے کرو گے، اور امن و امان کے ساتھ فرمایا کہ جاؤ گے، کوئی نگاہ بری سے بھی تمہیں جو ہے وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے صبح بشارت دی صحابہ کرام کو، فرمایا کہ تیاری کرو مکہ معظمہ جانے کے لیے۔ اللہ، صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، گھر گھر کے اندر خوشیاں ہیں۔ بلاخر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر کے 1400-1500 صحابہ کرام ہیں، ان کو لے کر کے جاتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا جو مکہ معظمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ نے خیمے جو ہے وہ لگا دیے، سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ خیمہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا حضرت عثمان کے ذریعے۔ اس کی کتنی شان ہے حضرت عثمان کی کہ حضور نے اپنا سفیر بنا کر انہیں بھیجا۔
سفیر جو بیرونی ملکوں کے اندر ہوتے ہیں وہ انتہائی بااعتماد ہوتے ہیں اپنے حکمرانوں کے اور اپنے ملک کے. تو یہ بھی ایک شان ہے حضرت عثمان کی کہ نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا کہ مکے والوں کو جا کے کہہ دو کہ ہمارا مقصد کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہے, ہم آئیں گے عمرہ کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں, نہ تو ہمارے پاس کا ہتھیار ہے نہ ہم مسلح ہیں, صرف تو رواج یہ دستور یہ چلا آ رہا تھا. کسی کو وہ نہیں روکتے تھے حرم پاک آنے سے, طواف کرنے سے, عمرے کرنے سے, لیکن ان کے تعصب اور ہاتھ دھرمی کی انتہا تھی کہ سب کو اجازت ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہے. حضرت عثمان کو بات چیت گفتگو کرتے ہوئے کچھ دن جو ہے 2-3 دن گزر گئے. وہ کہنے لگے کیا عثمان آپ آئے ہیں, آپ طواف کریں, آپ عمرے کریں, جتنا مرضی ہے آپ جو ہے وہ عبادت کریں, لیکن آپ کے نبی کو اور باقی ان کے ساتھ کی کوئی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے آگے نکل جاؤں, حضور علیہ السلام تو آپ نہ کریں اور باقی ساتھی تو آپ نہ کریں اور میں آگے نکل جاؤں. آگے سورہ حجرات کے اندر یہی ہے پہلی آیت مبارکہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو, جو حضور نے کر دیا ہر پہ آخر ہے وہی دین ہے. تو آئے ہوئے وہاں کہتے ہیں جب تک نبی علیہ السلام نہیں آئیں گے میں بھی نہیں آؤں گا. 12 گفتگو بات چیت کر کے 3-4 روز گزر گئے, افواہ پھیل گئی کہ شاید مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. سرور کائنات ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. یہ افواہ تھی. فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیعت کرو. اس بات کی بیعت جو ہے وہ جہاد کی بیعت ہوتی ہے. یہ پیر و فقیروں نے جی فلاں کا بیعت ہے, فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے, فلاں کی بیعت ہمیں کوئی ضرورت نہیں, آپ ہمیں چھوڑا لیں گے, یہ کوئی بیعت وغیرہ نہیں. بیعت جہاد کی ہوتی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھی. تو آپ نے جہاد کی بیعت لی اور ایک آتا ہے آپ کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے کہ حضرت جو آپ کا حکم ہو لڑنے مرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کے جذبات, اور ہماری حالت جو ہے وہ کیا مولی گاجر کی طرح جو ہے وہ کٹے جا رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائی, کشمیری بھائی اور دیگر ملکوں کے اندر, لیکن ہم لوگ سوائے قراردادوں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, دعائیں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آج یہ سننے کی خبر تھی کہ سعودی عرب والے بھی اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں. جی ان کو بھی وہ پسند کر رہے ہیں قبول, اور دیگر ممالک بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت دے اور مضبوط استقامت بیمار کی طرح اسرائیل اور یہودیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کا اس سلسلے کے اندر بڑا کردار ہے. قراردادوں کو پاس کیا اور وہاں تقریریں کی اور کچھ جو ہے وہ کیا. ہماری ہمدردیاں تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے ساتھ. فلسطین کے سفیر جو ہے ملے ہمارے وزیر اعظم کو اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جتنا پاکستان نے ساتھ دیا ہے کسی اور نے اتنا ساتھ نہیں دیا. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا کردار ہے. ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کا بدلہ نہیں لے لیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افواہ ہے, ہو سکتا ہے کہ عثمان زندہ ہو, میں اس بیعت کے اندر حضرت عثمان کو بھی شامل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاتھ ہی حضرت عثمان, یہ سمجھو کہ جس طرح عثمان کا ہاتھ ہے. کتنی شان ہے حضرت عثمان کی کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے سرور کائنات. اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اس بیعت کے اندر عثمان بھی شامل ہو گئے رضی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کشی جو ہے وہ کر دی قرآن کے اندر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. فرمایا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لام بھی تاکید کی, قد بھی تاکید کا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, ان تمام مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. اے میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ بدری صحابہ کے بعد اگر مقام اور درجہ ہے تو ان بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کا جو ہے وہ درجہ ہے. کتنا مقام ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ اس کے بعد وہ یہ بھی تھی کہ تم آئے ہو یہاں
اور اگلے سال جو ہے وہ آؤ اور پھر جو ہے وہ عمرہ کرو. اس سال جو ہے وہ اجازت میں حضور نے صلح کے لیے کفار کے ساتھ لڑائی سے بچنے کے لیے، اللہ دیکھو، لڑائی سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے غیر مسلموں کے لیے بھی کتنی بیعت کی ہے اور کتنی پیش رفت کی ہے حضور علیہ السلام نے. آپ نے انتہائی بصیرت کی، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، جرنیل کی حیثیت سے کہ ہم آئے ہیں اور اگر ان صحابہ کو ان کا جذبہ ایمانی تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اس وقت اگر ہم حملہ آور ہو جائیں تو ہمارا نقصان ہو جائے، نقصان ہو جائے گا ہمارا. اس کے بعد حضور علیہ السلام جو ہے 2 سال بعد 8 ہجری کو آیا ہے. اس وقت 1400 صحابہ تھے اور اس وقت 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور کے ساتھ. ان 2 سالوں میں اتنے لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. یہ نبی علیہ السلام کی سیاست اور آپ کی یہ فراست سے آپ نے ساری چیزیں قبول کر لی. واپس جب آ رہے تھے تو یہ آیات مبارکہ سورہ فتح نازل اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فتح مبین سے نوازا. اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم لوگ، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو سمجھتے ہو کہ فتح ہوئی ہے، ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں کہ یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فتوحات سے نوازا اور صحابہ کرام کو بشارت جو ہے وہ دی. جس کے بعد آگے سورہ حجرات ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا مقام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ہے میرے صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہوں تو فرمایا کہ اپنی آوازیں جو ہے وہ پست رکھو، آپس کے اندر گفتگو مت کرو. اگر حضور کے ساتھ بھی بات کرنی ہو تو آپ کی بات بلند ہو اور تمہاری آواز جو ہے وہ پست ہو. سرور کائنات کا کس قدر مقام اور کس قدر قدر و منزلت ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ کے روضہ اثر پر جائیں تو شور و غوغا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے وقت جانے. تو مختلف مقامات پر سرور کائنات کا مقام اور مرتبہ، اور یہاں بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا. ایک صحابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز جو ہے فطری طور پر بلند تھی. وہ تو گھر بیٹھ گئے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، وہ گھر بیٹھ گئے. 3-4 روز گزرے، حضور نے دیکھا کہ وہ قیس جو ہے وہ نہیں آ رہے. تو پتہ چلا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میرے تو آواز برباد ہو گئے، میری تو آوازیں کئی مرتبہ حضور کی آواز سے بلند ہوتی گئی. نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کہ اس کو بلاؤ. قیس کو بلایا، روتے ہوئے آئے. حضرت میرے تو سارے آواز جو ہے وہ برباد ہو گئے قرآن کے مطابق، میری آوازیں تو بلند ہو جاتی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو مستدرا ہے، قدرتی طور پر میری آواز جو ہے بلند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کپڑے، شلواریں اور پینٹیں یہ جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے. آج الٹ ہو گیا معاملہ. عورتوں کی جو ہے وہ اونچی ہیں اور لڑکوں کی جو ہے وہ نیچی. نہ الٹ معاملہ جو ہے. پنڈلیاں جو ہے وہ بچیوں کی جو ہے ننگی نظر آ رہی، جن کو ڈھانکنے کا حکم تھا. عورتوں کے ٹخنے جو ہے ڈھانکنے کا حکم ہے، لیکن وہ ننگے ہیں اوپر تک اور لڑکوں نے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کیے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات جو ہے وہ ہو رہی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے بھول بھی جاتا ہوں کیا بات ہے. ہاں، اونچی آواز نہ کرو. تو حضرت قیس کو بلایا، سرور کائنات نے فرمایا تو مستثنا ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں بیان کرنے لگا تھا کہ وہ انتہائی دبلے پتلے تھے. موٹاپا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، بڑے دبلے پتلے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا سہمت اور اپنی چادر جو ہے وہ اٹھی کر وہ نیچے دبلے ہونے کی وجہ سے باندھتے تھے، وہ نیچے چلی جاتی. تو حضور سے عرض کیا کہ آقا میری تو پیش نہیں جاتی ہے، یہ نیچے چلی جاتی. فرمایا کہ ابو بکر جو بھی ہو، جس طرح تیری نیت تو صحیح ہے نا، تیرا مقصد تو یہ نہیں ہے نا
کہ نیچے کرنی، اس لیے فرمایا کہ تیرے لیے جو ہے وہ جائز آنا اسلام کے اندر جو بڑی رعایتیں ہیں۔ تو اس کے بعد آگے چل کر کے سورہ قاف آئی ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے بڑے مجموعوں میں عیدین کے موقع پر، جمعے کے موقع پر آپ خطبے کا موضوع جو ہے وہ سورہ قاف آپ بناتے، اس لیے کہ اس کے اندر جہنم کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اہل جنت کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام کو آپ ڈراتے، آخرت کے لیے فکر مند کرتے کہ دنیا کے اندر یہ چند سالوں کی زندگی جو ہے وہ غنیمت سمجھ کر کے اپنے دامنوں کو نیکیوں سے بھر لو اور جنت جو ہے وہ حاصل کر لو۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے وہ آتا اسی لیے ہے، اور یہ سال کراتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات ہے اسی لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں اور رحمت اور برکتوں سے اپنے دامنوں کو بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہر مسلمان مرد اور عورت کو عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جو بھی فرمایا ہمارے عزیز و طارق اور اہل اسلام جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما، دنیا کے ہر حصے کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کمزوروں مظلوموں کی اے اللہ مدد فرما، یا اللہ کفریہ طاقتیں ان کو بلیا بیٹ کر یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردی سے، فرقہ واریت سے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اسے امن کا اور اسلام کا گہوارہ بنا، اس کو استحکام اور ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ عسکری قوتیں، پولیس کے ادارے اور فوج کے ادارے جو اس ملک کی حفاظت کے لیے رات دن قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما، مزید ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ جو شہداء ہیں ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے بیوہ اور بچوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔